پیغام واضح ہے کہ زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم اینڈ زیرو ٹالرنس فار کالنگ ایچ ادر کافر. سیکٹریزم پھیلانا اور دہشت گردی میں بہت کم فرق ہے. اب مجھے کوئی بتائے کہ ہر چیز کو مولانا لدھیانوی سے جوڑنا یہ کہاں تک انصاف ہے؟ ہمیں جو سیکٹیرین بیسس پہ پرسکرائب ہوئی ہیں، خواہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان کے لیے علیحدہ قوانین بنانے ہوں گے تاکہ یہ جو بہت ساری چیزیں، بہت ساری کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، اس کا مداوع ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. سوال 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 جنم لیتے ہیں، جواب کوئی نہیں ملتا. صدا اٹھائی جاتی ہے مگر وہ پلٹ کے باز گشت بن کے آپ تک بھی نہیں آتی. اور اگر معاشرے کا یہ حال ہو جائے، حکومتیں اس طرح آنکھیں بند کر لیں کہ ان کے شہر سے لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے، تو مجھے بتائیے کہ کون سی جمہوریت اور کون سی ریاست کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. حال ہی میں نے ایک دو کالمز پڑھے، بڑے زبردست تھے، اور اس میں یہ کہا کہ پاکستان جو فرقہ واریت کی آتش فشاں پہ بیٹھا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں جو کہ فرقہ واریت کے نام پر دہشت گردی کرتی ہیں، ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ چاہیں تو پاکستان کو کسی بھی اس وقت جلتے ہوئے عرب ملک کے ساتھ ملا سکتی ہیں. مثلاً وہ شام بنا سکتی ہیں، مثلاً وہ عراق بنا سکتی ہیں، وہ یمن بنا سکتی ہیں. کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ اس وقت فرقہ واریت کی آگ جل رہی ہے وہ پاکستان کو بنا سکتی ہیں. اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہمارے بہت محترم معزز وزیر داخلہ ہیں، وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پتہ نہیں اب ایک سٹیٹمنٹ کو چھپانے کے لیے بار بار الگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یا وہ واقعی اس کا مطلب وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تنظیموں کو اور دہشت گرد تنظیموں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے، اور آگے جا کے ان کے بارے میں جو قانون سازی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو مکس کرنا آپس میں قطعی طور پر درست نہیں. ایسی صورت میں جب وہ بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف آج تک کارروائی نہیں کر سکے، جو کہ داعش کی ایلیجنس انہوں نے خود یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے کی کہ وہ داعش کو تسلیم کرتے ہیں. آج تک کوئی پولیس، کوئی ادارہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا. اسی طرح سے مختلف جو چیزیں ہیں، جیسے لدھیانوی صاحب کا انہوں نے کہا، ہم ضرور ان کو اگر کسی وقت پروگرام رکھیں وزیر داخلہ تو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے اور کس کس کو کفر کا فتویٰ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک الگ بحث ضرور بنتی ہے، لیکن کیوں ایسا کر رہے ہیں وزیر داخلہ، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ابھی تک سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. آج سینٹ کے اندر جو لاپتہ افراد ہیں، جس میں کہ عاصم سعید، وقاص گورایا اور سلمان حیدر، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، تینوں کا اس کے حوالے سے آج بریفنگ دی گئی، اور بلیغ الرحمان صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ وہ 2-3 دن میں ان کا پتہ لگا لیا جائے گا. یہ معاملہ اب انسانی حقوق کی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. جناب رضا ربانی صاحب اس پہ بہت برہم ہوئے، لیکن اب یہ معاملہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے پاس ہے. کیوں ریاست ایسا کر رہی ہے؟ ریاست سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ یہ میرا آج کا بنیادی سوال ہے، اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہے جناب جنرل اعجاز اوان صاحب، بہت آپ ان کو سنتے ہیں، ہمارے بہت محترم ہیں سر، بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، جانا مانا نام ہے. سینٹر روبینہ خالد صاحبہ سینٹر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، اور اگین بہت ووکل ہیں خاص کر کے اس معاملے پہ، بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب ہمارے بہت محترم اور ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. اور پھر پیشگی معذرت ملک صاحب آپ سے، آج کے پروگرام میں سخت سوال ہیں کافی، اور جواب شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو، یہ تو میں تسلیم کرتی ہوں. لیکن روبینہ جی کیا کہیں گی آپ، جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اور چودھری صاحب کے یہ سٹیٹمنٹس، اس کے اوپر پہلے بات کی جائے. دیکھیے، چودھری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں آسما، انہوں نے بجائے چیز کو سلجھانے کے اور الجھا دیا ہے. وہ آج تک میرے خیال میں 3-4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا فرق ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. مجھے تو ابھی تک وہ سمجھ نہیں آیا. وہ آج تک مجھے ایک اور چیز بھی سمجھ نہیں آئی، وہ جو اصطلاح تھی انہی کی کچھ جماعتوں کی بھی، اور آج تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان.
تو وہ گرے ایریاز تو ابھی آج تک ہم ان کو جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں کر سکے. ابھی بھی ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے, اور اسی طریقے گڈ سے کلدم اور بیڈ کلدم بھی آ گئی ہیں. جی اب گڈ کلدم بھی ہے اور بیڈ بھی ہے. اور اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے, میرے خیال میں اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھائیں دہشت گردی کے حملوں کی, تو اس میں بہت میجورٹی آپ کو ملے گی فرقہ واریت پہ جو جس اس کی بنیاد کے اوپر جو قتل و غارت کیا گیا ہے. تو اگر وہ قلعدم جماعتیں جن کو ان باتوں کی بنیاد پہ ان نفرت پھیلانے کی, ان منافرت پھیلانے کی بنیاد پہ اگر قلعدم کیا گیا ہے, تو وہ کس حساب سے بہتر ہیں ان دہشت گردوں سے جو کہ طالبان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جو تفریق انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, کم از کم میری سمجھ میں نہیں ہے. جنرل صاحب کچھ آپ کو پتہ چلا ہو, کیونکہ آپ نے تو سوات میں اتنا بڑا شاندار آپریشن بھی کیا اور اس میں بھی تحریک طالبان جو کہ پھر قلعدم بھی ہوئی, کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ اور پھر داعش کی جس طرح سے پرورش کی بات کر رہے ہیں اور پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں, سیاسی جماعتیں کچھ کہتی ہیں, حکمران جماعت اور عسکری ادارے کچھ کہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, تحریک طالبان کو ان جماعتوں سے کمپیئر کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. تحریک طالبان ایک ایکسٹینشن تھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی, جو القاعدہ کے روپ میں ہے یا آئیسل کے روپ میں ہے یا آئیسس کے روپ میں ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایک وہ ایکسٹینشن ہے جو پاکستان میں کام کر رہی تھی اور دہشت گردی کر رہی تھی, اور وہ ایک پاکستان کے خطے پر قابض ہو کر وہاں سے اپنا ایک نظام نافذ کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. تو وہ ان کے جو ایمبیشن تھا وہ ایک ایریا پہ قابض ہونا بھی تھا, ایک خاص سوچ کو اس ایریا سے پھر آگے پروموٹ کرنے کا بھی تھا. کیونکہ جب ان دنوں میں وہاں پہ ڈائیلاگ ہو رہا تھا تو مسلم خان جو ان کے سپوکس پرسن تھے, میں نے خود ان سے بات کی اور ان کے بہت سارے جو باقی لیڈرز تھے مائنس فضل اللہ, سب سے بات بھی ہوئی جب یہ ڈائیلاگ چل رہا تھا سوات میں. تو ان کی جو سوچ تھی جس کی وہ خود برملا کہتے بھی تھے, اظہار بھی کرتے تھے, کہ شرعی نظام یا نظام عدل, جو میں نے مالاکنڈ میں آپریشن کیا تو میں صرف اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ مالاکنڈ میں جو نظام عدل کا نفاذ ہے یہ اس کی ابتدا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے پورے ملک میں نافذ کرنا ہے اور ملک کے بعد اس کو انٹرنیشنلی نافذ کرنا ہے. تو یہ تو وہ اعلان کرتے تھے. بالکل جیسے وہ خراسان والی بات کرتے ہیں, اور پھر یہ لوگ جو تھے لشکر جھنگوی سے پھر یہ تحریک طالبان اور اس کے بعد یہ پنجابی طالبان جو تھے وہ الگ. تو نرسری بہرحال یہ قلعدم تنظیمیں تھیں جن سے یہ بعد میں انفارچونیٹلی ایک جو ہمارے ہاں ہے, یہ جتنی تنظیمیں ہیں چاہے وہ ان کا نام کوئی بھی ہو, اپنے منشور کے اعتبار سے تو کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے, لیکن اپنے کردار کے حساب سے ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, اور وہ ملیٹنٹ ونگز جو ہے ایکسٹریمزم بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی کرتے ہیں, دہشت گردی بھی کرتے ہیں, یہ سب کے سب ہیں. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا اگر آپ کو پتا ہو, کراچی میں جا کے جب انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے 2-3 چیزیں فائنڈ آؤٹ کی تھیں, کہ ایک تو جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, اور ایک جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں کچھ ان کے بھی ملیٹنٹ ونگز ہیں جو وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تو وہ ہوتے ہیں. تو آپ اگری کرتے ہیں چودھری صاحب سے کہ یہ فرقہ وارانہ الگ ہے, دہشت گرد الگ ہے؟ نہیں, فرقہ وارانہ اور دہشت گردی اگر وہ فرقہ وارانہ کی صورت میں کسی کی جان لیتے ہیں تو وہ بھی دہشت گردی ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو جب دوسروں کے اوپر اپنی سوچ کو نافذ بزور بازو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہی تو ایکسٹریمزم ہے, وہی پھر دہشت گردی کی بنیاد بنتی ہے. بالکل. تو اس میں تو یہ جو گلٹی ہیں. لیکن میں ایک بات کو جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اس ملک کو راجواڑہ بنانے کی اہمیت یا اہلیت نہیں رکھتی اگر حکومت وقت کا یہ ریزالو ہو. کیونکہ میں اسٹرانگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ریاست سے طاقتور کوئی ایک جماعت نہیں ہے, کوئی ایک سوچ نہیں ہے, کوئی ایک فقہ نہیں ہے جو حکومت وقت سے زیادہ طاقتور. اللہ کرے ایسا ہو. نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے لیڈرشپ کا اگر ہماری لیڈرشپ کا وہ ریزالو نہیں ہے, وہ جرت نہیں ہے, وہ اس کو وہ کہتے ہیں نا گیٹ دا بل بائی دا ہارنز, اگر وہ اس کو ہارن سے پکڑنا نہیں چاہتے تو پھر ایک الگ بات. خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں ملک صاحب کے پاس آتی ہوں, کیونکہ آپ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی بات پہ بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کو دکھ نہیں ہوتا جب یہ مارے جاتے ہیں نام کی بنیاد کے اوپر لوگ, اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا جس پہ آج کم لوگ ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں,
سب سے پہلے ایک بات کلیئر ہو کہ طاقت کا استعمال جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے، ریاست کے پاس. طاقت ریاست استعمال کرے گی. پھر اگر کوئی طاقت اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی سیکولرزم یا لبرلزم کے نام پہ، پھر اسٹیٹ اس کو پھر ٹیکل کرے. میں سمجھتا ہوں، میں اس پہ بہت حد تک کلیئر ہوں. دیکھیں، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا تھا، اس سے کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی ورژن کا کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ورژن کی کوئی دوسری انتہا پہ پہنچے ہوئے جس کو لبرل فاشزم کہتے ہیں. دونوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اسلام بیچ کا مذہب ہے، اسلام معتدل مذہب مذہب ہے. میں خیال ہے اس پہ فتویٰ دینے کو چھوڑ دے، کیونکہ بہت سے لبرلز ہم نے دیکھے ہیں جو بہت پکے، اب قائد اعظم لبرل تھے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے ریاست کو مذہب سے الگ کرنے کی بات کی تھی. آپ نے جو ابتدائیہ کیا جس طریقے سے، میں اس ابتدائیہ کی طرف ہی آتا ہوں. کچھ لوگ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غائب نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی جرم ایسا کیا ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ اور ہماری اسلام کے خلاف باتیں ہیں، جیسے اس میں کوئی ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے بینسا نام کا، اگر یہ لوگ یہ چلا رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت کے سامنے لا کے ان کو وہ سزا دیں کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں. دیکھیں، پاکستان میں اگر ہم اچھا یہ اب یہ میں بالکل آپ پاکستان میں اگر ہم 10 لاکھ آرمی، ایٹمی طاقت، 20 کروڑ عوام، سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، اگر ہمارے بیچ میں موجود کوئی اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو اس کی بھی بے خکنی ہو. اور اس کے ساتھ یہ جو فرقہ جو کفر کے فتوے دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا دیکھیں، جو کفر کا فتویٰ دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اسٹیٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، دہشت گردی ہے. کوئی اگر فرقہ واریت کے نام پہ کرتا ہے، کیا کسی کی جان لینے کا حق کس کو ہے؟ بالکل صحیح. وہ بھی دہشت گردی ہے. اور جو دوسری دہشت گردی ہے جو مذہب کے نام پہ ہے، مت بھولیے آسمہ شیرازی صاحبہ کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے پیچھے. دیکھیں، استعمال ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیچھے پیسہ کس کا ہے؟ اس کو روک کیوں نہیں؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ بھی ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کی جو ہے. ویسے خان صاحب، بہت سارے مسلمان ملکوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں. یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں ہے، اس میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے، اس میں کسی حد تک ایران کا بھی ہاتھ ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جی ہاں، ہم ان کا ایندھن بن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو سعودی عربیہ اور ایران اپنا چیس بورڈ نہ بنائے. ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم اپنی پالیسی اور ہم کیوں بننے دے رہے ہیں ملک صاحب، ہم کیوں بننے دے رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے ہی وزیر داخلہ اس ایک باریک سی لائن کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دہشت گردی الگ، فرقہ واریت الگ. 1300 سال سے یہ سب چل رہا ہے، اس کو کیا کہیں سر؟ دیکھیے، آپ نے بہت سے سوالات پوچھے ہیں، مشکل ہے ان تمام سوالات کا جواب دینا. میں کوشش کرتا ہوں. میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے جنرل صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کمپیریزن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے وہ وزیر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہی ہے، جس پہ آپ معترض ہیں. جہاں تک ہمارے وزیر اور ہماری وزارت جو ہے اس کا تعلق ہے، اس کی پرفارمنس کا تعلق ہے، تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے لشکر جھنگوی تھی، اب نہیں ہے. پہلے ٹی ٹی پی تھی، اب نہیں ہے. پہلے المنصور تھی، اب نہیں ہے. پہلے لشکر خراسان تھی، اب نہیں ہے. پہلے البدر تھی، اب نہیں ہے. اور بے شمار ہیں. لیکن آپ یہ کارکردگی تو دیکھیے وزارت کی جو پچھلے 2 سال میں چودھری صاحب کی جو 3 سال میں آپ کے سامنے آئی ہے کہ 2000 سے دہشت گردی کے واقعات اگر 700 اور 450 جان لیوا تک پہنچ گئے ہیں تو یقینی طور پہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. جو نقشہ آپ کھینچ رہی ہیں اس نقشے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن چلیں میں بات کو ادھر لے کر آتا ہوں جہاں پہ آپ تھیں. دیکھیے مجھے موقع معذرت کے ساتھ ایک منٹ ذرا میں بات ختم کروں پھر آپ پوچھ لیجیے. مجھے یہ جو مولانا عزیز ہے، آپ کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بہت شاندار سوال آپ نے پوچھا. مولانا عزیز کو پر اس وقت مقدمہ نہیں کو ملا. ہونا چاہیے، میں بھی ہو جانا چاہیے، میں بھی آپ کو کر دینا چاہیے، میں بھی ریاست کو کر دینا چاہیے. لیکن ذرا ایک سیکنڈ کو ذرا پاز لیجئے. اس سے پہلے 5 سال ایک حکومت رہی ہے تو مولانا عزیز صاحب کو پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا اگر ان کے مقدمات تھے؟ ٹھیک ہے، نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میں ان کے سوال کا بھی جواب دے دوں کیونکہ ان کو ہاٹ شیٹ پہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر آپریشن ہوا تھا لال مسجد کا، جس میں بے شمار ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے. آٹومیٹک ویپن سے ان کے سینے چھلنی کر دیے گئے. اسی کے اندر مولانا عزیز پکڑے گئے اور اسی دور کے اندر مولانا عزیز کو باعزت بری کر دیا گیا.
ان تمام مقدمات سے، بلکہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ نیا ٹھکانہ دیا پھر یہ گیا، ان کا ریاست سے ٹھکانہ بڑے بیان. ہیں. تو میں آپ سے یہ ریاست پوچھتا سے ہوں بڑے ہیں. کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں اور اس دور میں آمریت کے دور میں وہ مقدمات ختم کیے گئے اور انہیں باعزت بری کیا گیا اور ان کا نیا ٹھکانہ بنایا گیا، تو آنے والی ان کی حکومت یا اس کے بعد آنے والی ہماری حکومت سے آپ کیا پوچھتے ہیں کہ ہم ناجائز مقدمے دائر کرنا شروع کر دیں؟ لیکن جو آپ کا اصل سوال ہے اس طرف آپ مجھے یہ پیسہ بھی شیئر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب چودھری صاحب نے کیا کہا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جماعت کا کیا مقصد ہے. کسی مائنورٹی کو تباہ کرنا ہے، پاکستان کو تباہ کرنا ہے، افغانستان میں ایکشن کرنا ہے. ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ مختلف ہوگی ہر جماعت کے لیے. نہیں ملک صاحب، اگر ہماری اچھا، اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے. میں ڈیفرینشیٹڈ سمجھ گئی، نہیں بالکل ہوگی آپ تو صحیح. ہمیں ان کی کامیابی اس نہیں بات سے ہوگی. بھی اتفاق ہے کہ بہت ساری لوگوں کو اپنے بیلنس کرنے کے لیے اس میں ڈالا نہیں، ہوا ہے، ان کو بھی نکالنا چاہیے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا، یہ آپ نے کہا ہے. یہ میں نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، پورے وصول میں کے یہ ساتھ کہہ رہا ہوں بات کہ کر رہا ہوں. چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ مقصد ہر جماعت کا علیحدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے ان کو ڈیفیٹ کر سکے. اچھا، اور اس کی legitimacy بھی ختم یہ جو کر انہوں نے سکے. کہا ہر بات کو لدھیانوی صاحب کے ساتھ جوڑنا، کون سا وہ ہے، اور پھر انہوں نے ساجد نقوی اور موسوی صاحب کا بھی ذکر کیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ایک لائن جو ہے جو لگی ہوئی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں اور کمپیریزن پہ آگے. کمپیریزن کیسے ہوگا؟ نہیں، بالکل کمپیریزنز کے ذریعے، کمپیریزنز تو بری چیز نہیں ہے نا. کمپیریزن سے تو آپ کو معترض نہیں ہونا چاہیے. میں چودھری صاحب کے بہاف پہ بات تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو وہی بتائیں گے اور انہوں نے بتایا ہے عوام کو. میں صرف جو مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑی اسپیسیفک اسٹریٹجی ان لوگوں کے لیے بنائی ہے ہم نے جو دہشت گردی کے ذریعے زیر کرنا چاہتے ہیں مائنورٹیز کو، اور وہ جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مختلف ہے، وہ جو چوری چکاری کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پھر لیے ڈیٹا مختلف ہے. نکال لے کہ پچھلے 4 سال میں یا 3 سال میں کتنے کون سے فرقے کے لوگ مرے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا پھر ہوں مت کہ پڑے اس بحث میں ملک صاحب. آپ کی حکومت ایک الزام آتش لگایا فشاں ہے کے تو اوپر عوام کو کھڑا کر رہی ہے. مرنے دے جو مر رہے ہیں. دیکھیے، نہیں، مرنے دے نا پھر ان کو جو مر رہے ہیں. زیادتی کر رہی ہیں، آپ زیادتی کر رہی ہیں. بالکل زیادتی نہیں کری ہوئی، سوال ہے. آپ آج کے نمبرز اٹھا لیں، ان کو پچھلے 5 سال کے نمبر سے کمپیئر کر لیں اور اس سے پہلے 5 سال کے نمبر سے کمپیئر کر لیں، آپ کو جواب مل جائے گا. آپ زیادتی کر رہی ہیں کہ یہ کہہ کے کہ یہ جناب آپ یہ 2 سال دیکھ لیں. آپ کوئی نمبر اٹھا کے دیکھ لیں دہشت گردی ختم ہوئی ہے یا دہشت گرد انڈر گراؤنڈ ہے؟ کیونکہ آپ نے پنجاب میں کہا تھا، دونوں چیزیں ہوئی ہیں. آپ نے پنجاب میں کہا تھا ہمیں مت کچھ کہیے، دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سٹیٹمنٹ سر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے یہ سٹیٹمنٹ. یہ ساری عوام نے دیکھی ہے. دیکھیے، آپ آؤٹ کمز نہیں دیکھ رہی ہیں، آپ فریزز کو اٹھا کے پولیٹیسائز کر رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تمام پنجاب کی جماعتیں جو ختم ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آؤٹ کمز دیکھیے، اور اگر آؤٹ کمز بہتر ہوئی ہیں تو پھر ایک فیئر اسیسمنٹ عوام کو دیجیے کہ اصل معاملہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہوں گے. میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے کہ لشکر جھنگوی ختم ہو گئی، لشکر جھنگوی العالمی آ گئی اور زیادہ بڑے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں ختم ہو گئیں، بہت ساری بنی ہیں. میں جن صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، پھر روبینہ جی کے پاس جاتی ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ تنظیمیں ختم ہو جانے سے کیا مراد صادق ہے؟ صاحب نے کہا تنظیمیں ختم ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ لوگ اس ملک میں نہیں رہے؟ کیا وہ کسی اور نام سے تنظیم نہیں بنائیں گے؟ یا کیا وہ قانون کی گرفت سے بالاتر ہو کے اسی ملک میں رہ نہیں رہے؟ تو تنظیم ختم کر دینا کیا ہے؟ مطلب ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تنظیمیں ختم ہو گئیں؟ دیکھیں، ہم پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف فیلڈ ٹو ہولڈ پیپل ریسپانسبل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آ کے فیل ہو جائے کہ جی ہم بھی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ فیل ہوئے ہیں. اور اگر پہلے 2 فیل ہوئے ہیں تو آج مسلم لیگ نون اس بات کو جواز نہیں بنا سکتی کہ جب پریزیڈنٹ مشرف فیل ہو گئے، وہ ڈکٹیٹر تھے، اگر وہ کچھ نہیں کر سکے تو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. اگر ان دونوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. یہ تو جواز نہیں ہے یار. 20 کروڑ عوام اگر آپ کو بار بار منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں تو خدا کے لیے قانون کی حاکمیت قائم کریں. کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی جماعت حکومت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. میں یہ کنوکشن سے کہہ رہا ہوں، ریاست سے زیادہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو آپ کے جواب میں ہی آپ سوال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ان کو پرورش کی ان کی. میں مصلحت اندیشی اور بزدلی ان لوگوں کے حوصلے بڑھا رہی ہے. جس دن حکومت وقت نے، چاہے وہ کسی
خدا نہ خواستہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہو دوبارہ، یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یا نون کی، یا کسی بھی پارٹی کی ہو، جس دن حکمرانوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس ناسور دہشت گردی کے ناسور سے، فرقہ واریت کے ناسور سے اس قوم کو نجات دلوانی ہے، جس دن ایک لیڈر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ عزم کر لیا، کوئی بھی طاقتور نہیں ہے حکومت سے، لیکن ہم مصلحت ڈھونڈتے ہیں اور اس مصلحت کی وجہ سے سر درست بات ہے، لیکن حکمرانوں کے ساتھ ریاستی اداروں کا بھی لفظ شامل کر ریاستی دیجئے، ادارے جنہوں نے یہ دیکھیں، سانپ اور پلیز میری بات بچھو سنیں، پالے پیدا کیے اور اس کے بعد ان کی پرورش کی. دیکھیں سانپ اور بچھو جنہوں نے پالے، کیا وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا وہ آج ان کو نرش کر رہے ہیں؟ اگر وہ نرش کر رہے ہیں اور حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ نرش کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر انہوں نے سکتے، کہا کہ پھر جناب ان کو مشرف حکومت کچھ نہیں کر سکے تو دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیا بیچاری کیا بیچتی ہے. دیکھو نہیں، ڈکٹیٹر کو دونوں نے پیپلز پارٹی والا تو یہ بتائیں گی انہوں نے کیا کیا، کسی بھی پیپلز پارٹی نے ڈکٹیٹر اور کو اس حکومت الیکٹڈ نے کیے ہیں ریپرزینٹیٹیو سے اقدامات. کمپیئر کرنا بہت زیادتی ہوتی ہے، بیکاز وہ مصلحت کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی لیجیٹیمیسی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ جو غلط کام کر چکا ہوتا ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے وہ کمپرومائزز تو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ لیکن الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے، وہ بہانے تلاش نہیں کرتی، وہ مصلحتیں تلاش نہیں کرتی. ان کے پاس 20 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، ڈکٹیٹر کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا، روبینہ جی اس لیے وہ مصلحت تلاش کرتا ہے. بالکل صحیح وہ ہے. اپنے جو ایک ایکٹ ہوتا ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، مورل لیجیٹیمیسی کی بات جب کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ کمپرومائزز کرتا ہے. ڈونٹ کمپیئر ہم ود الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک. جب راحیل شریف صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر لوگ داعش کے حامی موجود ہیں، ہم کسی اور جگہ کی کیا بات کریں، تو اس وقت گورنمنٹ کا کیا وہ تھا، اور خود آپ کی حکومت نے بھی سب کو پروٹیکشن. بالکل آسما، اس کا میں آپ کو دو چیزوں کا جواب دوں گی. ایک جو آپ نے ہمارے دور حکومت کی بات کی، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا موقف کلیئر ہے اس دہشت گردی کے بارے میں شاید ہی کسی جماعت کا کلیئر ہو، اور جتنا ہماری لیڈرشپ کا کلیئر ہے شاید ہی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کا پاکستان میں کلیئر ہو، اور اس کی سزا بھی ہمیں بار بار دی گئی ہے اور ابھی بھی ہم محفوظ نہیں ہیں. یہ تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے. اور بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارا دور حکومت ہوا اس وقت میں صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہوں، 19 اضلاع میں ٹی ٹی پی کی حکومت تھی، ان کے انڈر تھے وہ خیبر پختونخوا کے، جس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے دور میں ہی وہ سارے خالی کرائے گئے. صرف میرے خیال میں ایک نارتھ وزیرستان اور جو ہے خیبر ایجنسی، یہاں آپریشن نہیں ہو سکا، باقی سارے اضلاع پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی خالی کرائے گئے. یہ ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ تھی. اور دوسری ہماری بہت بڑی مجبوری جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ مینڈیٹ دہشت گردی کے خلاف نہیں تھا جو ابھی اس پریزنٹ گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس کے بعد ان کا تو نہیں، میں آپ کو دہشت گردی کا خاتمہ وہ کہہ رہے ہیں کافی حد تک ہوا ہے. 21ویں تو وہ تو ترمیم ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. 21ویں ترمیم کی اجازت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو ہے آئیڈیولوجیکل موقف سے ہٹ کر بڑی مجبوری میں آ کے، وہ اے پی ایس کا واقعہ تھا اور ایسا وہ واقعہ تھا کہ سب پاکستان کے جو ہل کے رہ گیا تھا، پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی. تو اس کے بعد جب 21ویں ترمیم کے اندر بہت ساری ان کو کوشن دیے گئے جس کے تھرو یہ وہ سارا کچھ اکمپلش کر سکتے تھے، اور ان کے پاس 100% بلکہ 200% سپورٹ تھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ایکسکیوز دیا جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اور دوسری بات انہوں نے مصدق نے خود کی، دیکھیں بڑی ٹھیک ہے جنرل مشرف نے کیا، وہ ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، اس کے بعد پھر جس طرح سے کبھی ان کو پوچھا نہیں گیا، یہ پرٹیکولر اس کے اوپر بالکل ساری باتیں، لیکن ہمارے پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کچھ. پیپلز پارٹی نے جو اکمپلشمنٹس کی اور اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مجبوری ایک یہ تھی، اور آپ سب وہ ریکارڈ پہ ہے کہ بہت ان کے حامی بھی تھے، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے حامی تھے جو ان کو اپنا دوست، اپنا بھائی، ان کی مجبوریاں، ان کی چیزیں گنواتے تھے کہ کیوں وہ ہے. تو جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. اب دوسری بات آسما، جو دوسری بات مصدق ملک صاحب نے کہی کہ وہ ایک ہاتھ ہے جس کے وہ انگلیاں ہیں، میں اس کو تشبیہ دوں گی میڈوسا. اگر آپ کو یاد ہو گریک میتھولوجی میں کہ آپ اس کا ایک سر کاٹتے تو وہ دوسرا نکل آتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بین لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی نہیں ختم ہوا. میں اس سے پہلے کہ ملک صاحب کے پاس آؤں، خان صاحب، میں خود بھی
2007 میں جن دنوں میں ایمرجنسی نافذ تھی میں سوات گئی تھی اور اس وقت مولانا ملا فضل اللہ کا جو ریڈیو تھا وہ بڑا پاپولر تھا وہاں پہ, آگے پیچھے ان کے گاڑیاں بھی ہوتی تھی. جنرل صاحب تو بہت بعد میں گئے نا ان کا سر کچلنے کے لیے, لیکن ان کو تحفظ دیا جاتا رہا. دیکھیں یہ جنرل صاحب انہی کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ نو دا اینمی, کہ جب تک آپ کو اپنا دشمن نہیں معلوم آپ اس کا قلع کما کیسے کریں گے. ایک دوسرا, جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے آپ قلع کما کیسے کریں گے. دیکھیں ایک تو اس ایک بات پہ ہم اس ایک بات پہ ایگریمنٹ میں ہیں کہ میرے اس طرف جو ہے ریپرزنٹیٹیو آنریبل بیٹھے ہیں فورسز کے, باقی ہم 2-3 بڑی جماعتوں کے ریپس بیٹھے ہیں. کیا ہم 3-4 بڑی جماعتیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اس ایک بات پہ 1 پوائنٹ پہ ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہم ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے زبانی, وہ آپ کی ایک رائے ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک پاسٹ ہے جس سے آپ ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے. اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ کہ مدرسہ حقانیہ کو 30 کروڑ روپے دے دیں اور اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو. میں جواب دوں. دیکھیں 1970 سے 79 سے آ کے 2002 تک ایک پالیسی آپ نے چلائی, پھر دوسری چلائی. اس سے نکلنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو مشرف صاحب نے کیا, لیکن کیا مشرف صاحب نے جو غلط کام کیے اس کو بنیاد بنا کے ہم آج اس کو صحیح نہ کریں؟ اس پوائنٹ پہ میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں. اس بات سے میں اگری نہیں کرتا کہ ہم جو ہیں زبانی ہیں, زبانی نہیں ہیں. ہم دل سے چاہتے ہیں اس ملک میں دہشت گردی نہ ہو. اور ایک بات اور بات, مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی دہشت گردوں کا ساتھی ہے تو پھر سب سے پہلے ان سے لڑنے سے پہلے آپس میں اپنی صفیں درست کریں. اگر ہم میں کوئی دہشت گردوں کا ساتھی ہے, چاہے دیکھیں دہشت گردی کون کر رہا ہے, میں دوبارہ یہ بات کروں, آپ کا نیشنل ایکشن پلان اٹھائیں جو پچھلی کور کمانڈر کانفرنس تھی جو رحیل صاحب کے زمانے میں شاید آخری یا سیکنڈ لاسٹ ہوئی تھی, جس میں گلہ کیا گیا تھا باقاعدہ گورنمنٹ سے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سویلین گورنمنٹ کی طرف سے وہ زور نہیں نظر آ رہا جو ان لوگوں کی قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں. لوگ تو شہید ہوئے نا فورسز کی طرف سے, فوج اور پولیس شہید ہوئی ہے, رینجر شہید ہوئے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے مدرسہ ریفارمز تھے, یا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ نے ان کے فائنانسز چوک کر, کون کو پیسہ دے رہا ہے, کہ ہم چندہ دے رہے ہیں دہشت گردوں کو یا باہر سے؟ اور ایک اور چیز باہر سے آ رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سعودی عرب سے یا کویت سے یا بحرین سے پیسہ آ رہا ہے. کہ ہندوستان نے جو افغانستان میں بے شمار وہاں پہ پال رکھے ہیں جو وہاں سے ادھر آ کے اٹیک کرتے ہیں, اس کا ہمارے پاس کیا ہندوستان کو دشمن بھی مانتے ہیں؟ یہ ایک اور بالکل, یہ خان صاحب ایک اور بحث ہے کہ وہ پھر کیسے آ جاتے ہیں, پھر وہ کیسے مار کے چلے بھی جاتے ہیں, پھر ان کے پاس پاکستانی سمیں کیسے آ جاتی ہیں, یہ کہانی اور ہے, اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن ملک صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سارا فوکس آپ کا یہ ہو کہ سب سے بڑا دہشت گرد اس ملک کا ڈاکٹر عاصم ہے اور باقی جو ہیں وہ دندناتے پھرے ہیں. ڈاکٹر عاصم کا کیس جس طرح سے اس میں وہاں وہ دہشت گرد بن گئے اور جو یہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ فلسفی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل ملک صاحب یہ بھی ہے. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز اگر ان کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو یہ کچھ نہیں ہے, یعنی حکمران. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو میں نہ صرف پیپلز پارٹی کو, جیسا کہ روبینہ صاحبہ نے کہا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سلیوٹ کرتا ہوں. بالکل انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہے اور ہم ان کو سب کو سلیوٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے, جو کہ لیاری کے اندر بھی ہوا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, جو 90 میں بھی ہوا ہے جہاں پہ MQM ہے, جو کٹی پہاڑی میں بھی ہوا ہے جہاں پہ ANP اور دیگر جماعتیں ہیں, تو تمام سیاسی جماعتوں نے ان لوگوں کو, دہشت گردوں کو مرنے دیا ہے بغیر سیاسی اس کو ایشو بنائے. اور اس کے اندر جو بہتری کی گنجائش ہے کہ اگر کچھ وہ لوگ غلط آ رہے ہیں وہ بہتر آنا چاہیے. تو پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں, جو یہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک. اور جو ان کے دور کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں ان کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں ہم. کیوں نہیں سلیوٹ کریں گے؟ کیا اس وقت یہ سوات خالی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر؟ بالکل خالی ہوا ہے. تو یہ بھی بات میں مانتا ہوں. تیسرا سوال جو جنرل صاحب نے اٹھایا کہ کیا وہ لوگ اس ملک میں نہیں ہیں جب کہتے ہیں ہم کہ جماعتیں ختم ہو گئیں؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب جیل کے اندر ہیں. تقریباً 12.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش رہے ہیں. ان کے اندر سے تقریباً 5,611 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں دہشت گرد ہونے کی وجہ سے, اور 1900 لوگ مر چکے ہیں اور 5,500 لوگ جو ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں.
یہ لوگ یہاں پر ہیں. یہ جو دہشت گردی کا نمبر جو ہے یہ 2000 سے کم ہو کے جو 450 یا 700 جیسے بھی آپ گننا چاہیں وہاں تک آیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ادوار کے اندر, ان کے دور کے اندر بھی اور ہمارے دور کے اندر بھی اور ان کے صوبے کے اندر بھی اور ہمارے صوبے کے اندر بھی کچھ کام ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں مکمل نہیں ہوا اور ہم مانتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے اور ہم مانتے ہیں. آپ یہ کہتی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں. کیپیسٹی 30 سال کا راٹ ہے, 30 سال کا. 30 سال ایک خاص پالیسی لے کر چلیں آپ. اب آپ اس کو 5 اور میں ابھی آپ انہوں نے آپ کو ایگزامپل دی پرویز مشرف صاحب سیاسی حکومتیں لے کے نہیں. دیکھیں اگر آپ اپنے دور کے اندر کسی بھی مصلحت کے تحت کسی کو بری کر دیتے ہیں تو اب یہ ان کا کام ہے اور ہمارا کام ہے کہ غیر قانونی مقدمے ان کو پر دوبارہ سے دائر کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. ہم نے وہ دیکھیں پرویز مشرف صاحب, میں معافی چاہتا ہوں ایک سیکنڈ. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر پہلے گڈ طالبان تھے, یہ تھا نیریٹو پاکستان کا, ہیرو تھے. پھر پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہوئے گڈ اینڈ بیڈ طالبان. ان کے دور میں اور ہمارے دور میں کوئی گڈ طالبان نہیں. اب دوبارہ کوئی گڈ طالبان نہیں. بالکل یہ نہیں کہا چودھری نثار صاحب نے. میں نے آپ پہ واضح کر دیا کہ چودھری نثار صاحب نے کیا کہا. جو بھی دہشت گردی کرے گا. اب سفورہ کے جو لوگ تھے وہ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن وہ کریڈٹ تو کہتے ہیں کہ آپ وہ تو فوجی عدالتوں کو کریڈٹ جاتا ہے. فوجی عدالت تو ٹرائل کرتی ہے. یہ 12 لاکھ جو کومبنگ آپریشنز جو ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. میں ویسے ملک صاحب مجھے ایک شارپ بریک لینی ہے, میں اس کے بعد فوراً آپ کے پاس آتی ہوں. ٹھیک ہے دہشت گردی ختم ہوئی یا انڈر گراؤنڈ گئی, لیکن انتہا پسندی مستقل بڑھ رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وے فارورڈ ہونا کیا چاہیے؟ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور دہشت گردی کم ہو رہی ہے. وے فارورڈ از رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا, نتھنگ ایلس. اور اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے جس کو دور ہونا چاہیے؟ مصلحت کو چھوڑ دیں, رول آف لا اسٹیبلش کریں اور گائیڈنس لیں قرآن حکیم سے, جس میں بڑا واضح ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. قصاص کریں, جو قاتل ہے اس کو سزا دیں, چاہے اس نے فرقہ واریت کی بیس پہ قتل کیا ہے, چاہے تعصب کی بیس پہ, چاہے پولیٹکس کی وجہ سے, چاہے ذاتی اناد اور دشمنی کی وجہ سے ہے. جب تک آپ قصاص نہیں لیں گے, جب تک قاتل کو سزائے موت نہیں ہوگی, جب تک آپ مصلحت ڈھونڈتے رہیں گے, اس وقت تک یہ جرم ہوتے رہیں گے. اور اس میں ریاست اور حکومت اور ریاست کے تمام ادارے جو ہیں, تمام ادارے رول آف لا اسٹیبلش کریں. کوئی بدماش ملک سے بڑا نہیں ہے, کوئی فرقہ واریت کا تعصب لے کے ریاست کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتا. بالکل, ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے ریاست سے بڑا. خان صاحب, یہ جو لاپتہ والا سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر, اور اگری کرتے ہیں آپ جنرل صاحب؟ It's a matter of shame for the government. جب یہ ہوں ان کو نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ تو بے بسی کہہ رہی ہے کہ کیوں بے بس ہے, کیسے بے بس ہو سکتی ہے؟ آج بھی بلیغ الرحمان صاحب نے اور رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم اس کو ختم کریں گے. تو سیف سٹی میں پتہ نہیں چل سکا, چل رہا ہے. اگر وہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ 2-3 دن میں ہم آپ کو بتا پائیں گے, اسی وجہ سے کہ تفتیش ہو رہی ہے. کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آزادی رائے کے نام پہ اسلام کا یا ہماری مذہبی شخصیات کا مذاق اڑائے. اور دوسرا, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو دہشت گردی سے ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں, 2-3 کام کریں. کچھ تو آپ کو جنرل صاحب نے بتا دیں. ایک ہے سچ بولنا, اور ایک پاکستان کو اپنی ماں سمجھنا. بالکل بالکل. ربینہ جی لاسٹ. میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اگر رول آف لا ہوگا اور اس سے کوئی بالا تر نہیں ہوگا اور مصلحت نہیں ہوگی تو بہترین نتائج سامنے آئیں گے. اور باقی آپ جو کہہ رہی ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے, تو یہ بہت ایک شرمناک ہمارے سب کے لیے بات ہے کہ ایک جس کو ہم جمہوری ملک کہتے ہیں, کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے.